قبیلہ رانجھا خود کو قریشی النسل کہتا ہے۔ ان کی تاریخ کے مطابق وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرمہ رضی اللہ عنہ کی نسل پاک میں سے ہیں، جو ابو الحکم عمرو بن ہشام المخزومی القریشی یعنی ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یاد رہے ہیر رانجھا کہانی میں جو رانجھا ہے وہ بھی اسی قبیلے میں سے تھا، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ رانجھا قبیلے کے بزرگوں کی تاریخ کے مطابق امیر شام امیر معاویہ کے دور میں مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو چن چن کر قتل کیا جانے لگا اور ان پر زمین تنگ کر دی گئی۔ ان کے بعد ان کے پیارے بیٹے یزید نے بھی ایسا ہی کیا، بلکہ ان سے 4 ہاتھ آگے نکل گیا۔ اسی ظلم کی کڑی واقعہ کربلا ہے جو شاید ہی ہم میں سے کسی کو نہ پتا ہو۔ اب اس ظالمانہ دور میں حق پر قائم رہنا مشکل تھا، چنانچہ بنو امیہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ہجرتیں شروع ہوئیں۔ انہی مہاجرین میں سے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والا ابو ذر نامی شخص بھی تھا، جو اپنے کنبے کے ہمراہ جان بچا کر موجودہ پاکستان کے علاقے بلوچستان کے گاؤں لسبیلا آ گیا۔ اس شخص ابو ذر کا تعلق حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کی نسل پاک سے تھا۔ لسبیلا آ کر انہوں نے سارا ماجرا سنایا کہ کیسے وہ عشق بنی ہاشم، عشق اہل بیت اور شیان مولا علی علیہ السلام ہونے کی پاداش میں اموی ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور جان بچا کر یہاں آئے۔ ان کی ردات سے متاثر ہو کر مقامی لوگوں نے ان کے لیے بڑی ہمدردی دکھائی، یہاں تک کہ ایک مقامی حاکم نے ان کو ایک بہت بڑی جاگیر بھی عطا کی۔ یہاں ابو ذر کا خاندان پھلا پھولا اور اس کی نسل سے ایک شخص رونجا خان پیدا ہوا اور آگے اس کا بیٹا ہرزو خان پیدا ہوا۔ اس دور میں ایک مقامی گونگا نامی قبیلہ سامنے آیا جن کی لڑائی ہزرو خان سے ہوئی۔ کیونکہ وہ مقامی قبیلہ تھا اس لیے غالب تھا، لہٰذا ہزرو خان نے ہجرت کی اور موجودہ پنجاب کے شہر گجرات میں دریا کنارے آ کر آباد ہو گیا۔ کیونکہ اس قبیلہ یعنی رانجھا قریشی قبیلہ کے ساتھ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھی ہی، اس کے ساتھ ہی ساتھ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ میں سے بھی تھے، لہٰذا لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے اور گجرات میں بھی ان کو تحفہ کے طور پر بہت بڑی جاگیر مل گئی۔ یہاں ان کی کافی تعداد ہو گئی۔ اس وقت ان کے قبیلے کو رجہ قریشی کہتے تھے، لیکن جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دریا رخ موڑتے ہیں تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا اور زمین اتنی زرخیز نہ رہی، لہٰذا یہاں سے بھی ہجرت کرنی پڑی، لہٰذا گجرات سے سرگودا آ بسے۔ یہ دور غیاث الدین بلبن کا تھا۔ اس قبیلے کے افراد نے سرکاری عہدے قبول کیے اور کرسی نشین بن گئے۔ ایسا ہونے کی دیر تھی کہ خوب جاگیریں بھی بنا لی اور امیر تر ہوتے گئے۔ جلد ہی ان کی جاگیر خود مختار ہو گئی اور اس علاقے کا نام تخت ہزارہ رکھ دیا۔ ہزارہ لفظ ان کے جد ہزرہ خان کے نام سے آتا ہے۔ اس دور میں ان کے قبیلے میں موجدار خان پیدا ہوا جسے موجو رانجھا بھی کہتے ہیں۔ موجدار خان نے بہلول لودھی کا دور حکومت پایا۔ موجو رانجھا یا موجدار خان کا بیٹا تیدو رانجھا ہوا۔ یہ وہ رانجھا ہے جس کا قصہ ہم ہیر رانجھا کے قصے میں سنتے آتے ہیں۔ رانجھا قریشی قبیلے پر اللہ تعالیٰ کا بہت احسان و کرم ہے، جو شروع سے آج تک عزت و سربلندی ان کا مقدر رہی ہے۔ یہاں یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ زمیندار ہونے کی وجہ سے ان کو جاٹ یا جٹ بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں آباد ہیں۔ اکثریت اپنے نام کے ساتھ چودھری، جٹ اور رانجھا لکھتی ہے، لیکن اب قریشی لکھنے کا رجحان بھی دیکھا گیا ہے۔